کچھ قرارداد مقاصد کے بارے میں بتائیے. دیکھیے قرارداد مقاصد کے بارے میں ایک کہا یہ جاتا ہے کہ یہ کیسی قرارداد ہے کہ جس میں مقصد پہلے حاصل ہو گیا، یعنی پاکستان پہلے بن گیا، اور مقصد کے حصول کے لیے جو قرارداد گھڑی گئی، اس کو میں لفظ گھڑی کا استعمال کر رہا ہوں، وہ پاکستان بننے کے بعد، اور پھر اس کو اٹھا کر فریزر میں رکھ دیا گیا، اور پھر جب ملک کا پہلا آئین بنا تو اس کا دیباچہ بنا دیا گیا. اس بارے میں ذرا کچھ آپ. دیکھیں اس میں میں ذرا دوسرے طریقے سے دیتا ہوں. جو آبجیکٹو ریزولوشن تھا وہ آبجیکٹو ریزولوشن کنٹری کا نہیں تھا، وہ آبجیکٹو ریزولوشن ہے فار کنٹریز کانسٹیٹیوشن. میں حالانکہ آئی ایم اے کرٹک آف دیٹ، بٹ پروسیس غلط نہیں ہے کہ ایک ملک کا جناح صاحب کانسٹیٹیوشن بنانا بھول گئے، ان کو پتہ ہی نہیں، نہ لیاقت علی خان کو پتہ، نہ خواجہ ناظم الدین کو پتہ، نہ سردار نشتر کو پتہ، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. جناح صاحب کو تو موقع نہیں مل سکا. ارے کہاں کا موقع نہیں ملا؟ جو پوری جنگ عظیم میں بیٹھے رہے تھے، جو لندن گئے تھے احمدی لیڈر ظفر اللہ خان ان کو بلانے کے لیے، تو وہاں 26 جو گھر تھے ان کے کرائے وصول کرتے تھے نا. جناح صاحب نے کتاب لکھی ہے کیا؟ جناح صاحب نے کبھی لیٹر ٹو دی ایڈیٹر لکھا؟ کہیں کچھ لکھا ہے تو مجھے بتائیے. تقریریں کر کے جو تقریر بھی کی ہے اس کی ریکارڈنگ نہیں ملتی. جس کی مرضی میں آتا ہے کہتا ہے، کیا کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، کچھ ایسے ہی نام کے آگے لگا دیتے ہیں. بتائیے کچھ خدا کا خوف کریے. ایک آدمی، کرائے کا آدمی جس کو انگریز نے جو ہائر کرے وہ کرے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں جناح صاحب کی. قائد اعظم کہتے ہیں، پتہ نہیں بلوچوں نے کہا کلات کے شیخ، یہ جو نواب تھے یا سلطان تھے، ہی واز اے کنگ آف کلات، انہوں نے ہائر کیا جناح صاحب کو کہ صاحب یہ انگریزیاں سے جانے والا، ہمارا تعلق، ہماری ٹریٹی جو ہے وہ برٹن سے، انڈیا سے نہیں ہے. کلات واز ناٹ اے پرنسلی اسٹیٹ. جناح صاحب نے اپنا وزن کرایا سونے کا، اور 150 کلو سونا فیس چارج کی، اور کرپس کمیشن کے پاس جا کے بلوچستان کی آزادی ان کو دلوا دی. وکیل تھے. بلوچستان یعنی کلات سٹیٹ اگست کی 11 تاریخ کو آزاد ملک ہو گیا. جب وہ ہو گیا اور یہ گورنر جنرل بن گئے، اب انہوں نے کہا اب تو میں وکیل نہیں ہوں. اب فوج پہلے بھیجی انہوں نے کشمیر میں، وہاں اس کو جوتے پڑے، وہ واپس آئے، فوج کو بھیج دیا کہ کلات کو کانکر کرو. جب خان کلات نے کہا کہ بھائی آپ ہی کے، بولے وہ تو میں وکیل تھا، اب میں کوئین کا گورنر جنرل ہوں. ایک آدمی آزادی لینے کے بعد اس نے پہلا حلف اٹھایا اس انگریز خاندان کے نام پہ جس نے 200 سال ہندوستان پہ حکومت کی. اس کو آپ قائد اعظم کہہ رہے ہیں؟ کس بیسس پہ؟ کوئی بات کرے نا بھائی. ایک شخص نے پوری زندگی کچھ نہیں لکھا ہو، کوئی یونیورسٹی نہیں گیا، وہ اس نے اپرنٹسشپ کر کے لاء کیا، ہوگا وکیل بہت بڑا، اوقاف کے وکالت کرتا تھا. وہ جو مسجدوں کی پراپرٹی کی ڈیلنگ ہے بڑی، بہت پیسے والا آدمی تھا. لیکن وہی آدمی اپنی بیوی کو لے کے آتا ہے بامبے کے گورنر کے پاس اور اس سے کہتا ہے کہ ایسا لباس پہنو تاکہ تم تھوڑی ننگی نظر آؤ. اور گورنر کی بیوی کہتی ہے کہ مسز جناح کے اوپر شال ڈالو تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں. اپنے دوست کی بیٹی بھگا کے لے کے گیا وہ آدمی. 40 سال کا آدمی 16 سال کی لڑکی سے شادی کر رہا ہے، آپ اسے قائد اعظم کہہ رہے ہیں. اگر تنقید جناح صاحب کی تنقید نہیں سن سکتے تو پھر کینیڈا آنے کی کسی کو ضرورت نہیں تھی، کیونکہ یہاں تو ہم اپنے پرائم منسٹر کی تنقید کرتے ہیں، ہم اس ملک کے فاؤنڈرز کی بھی کرتے ہیں، ہم لیڈر آف دی اپوزیشن کی بھی کرتے ہیں اور پرائم منسٹر کی بھی کرتے ہیں. چلیے آپ ہمیں یہ بتائیے، آپ کو تاریخ کا بڑا ادراک رکھتے ہیں کہ قائد اعظم کس قسم کا پاکستان بنانا چاہتے تھے؟ کیا وہ پاکستان بنانا ہی نہیں چاہتے تھے؟ ان کو انگریز نے ٹھیکہ دیا تھا 1945 میں. سمجھیں اسے جی. 1945 میں جنگ عظیم ختم ہوئی. 5 مئی کو برلن پہ روسی فوج کا قبضہ ہوتا. ریڈ آرمی اپنا ریڈ سٹار وہ جو ہے ہیمر اینڈ سکل کا جھنڈا رائک سٹیگ پہ لگاتی. بڑی تاریخی پکچر ہے. اس وقت برطانیہ اور امریکہ کی فوج برلن سے 150 میل ویسٹ پہ ہے، یہ سمجھیے. اسی دن
اور یا اسی ایک آدھ مہینے میں روس کی فوج ایران میں گھس کے کردستان کا ایک آزاد ملک اسٹیبلش کرتی ہے مہاباد. ایک اور ریپبلک اسٹیبلش کرتی ہے ازیری ریپبلک ایران کے اندر. ایسٹ میں وہی ریڈ آرمی گھستی ہے کیورائل آئلینڈز میں جاپان سے وہ قبضہ کر کے, اور منچوریا میں جہاں پچھلے 5 سال میں کچھ نہیں بگڑ سکتا تھا, انہوں نے ود ان آئی تھنک اے منتھ دے کلیئرڈ دی جاپنیز آرمی فرام منچوریا. مسئلہ یہ تھا کہ روس کے پاس تھی 20 ملین کی آرمی اور امریکہ شریف اور برطانیہ شریف کے پاس لوگ نہیں تھے. جس دن برلن سرنڈر ہوا اس دن چرچل صاحب کا پہلا حکم نامہ یہ ہے ٹو فارم اے پارلیمنٹری, میں بھول رہا ہوں کہ واٹ واز دا نیم آف دا کمیٹی, ٹو رپورٹ بیک ان 15 days اباؤٹ برٹنز انٹرسٹ ان دی انڈین اوشن اینڈ برٹش انڈیا. رپورٹ 15 دن میں آتی ہے اور اس میں کہتے ہیں کہ Britain at that time was a senior partner in the Anglo-American alliance. America was a junior partner at that time. یہ سمجھیں آپ. The British government asks the Indian National Congress that when they will get independence in north western India, یعنی وہ جو جموں کشمیر کا ایریا اور سرحد صوبہ سرحد کا ایریا, Britain wants armed air bases over there تاکہ military monitoring stations تاکہ سوویت ریڈ آرمی کی ایڈوانسمنٹ روکی جائے. Congress rejects it outrightly. It is only then that Britain talks to Jinnah Sahab and then talks about creating Pakistan as a buffer state between the Red Army and the Republic of India, in which the Communist Party of India was a partner with the Indian National Congress. آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ یہ پہلے سے ایک طے شدہ ایجنڈے کے تحت ہوا ہے. پہلے طے شدہ نہیں, 1945 میں ایجنڈا یہ بنا ہے. اسی لیے فور 1946 کے الیکشن میں آپ دیکھیے کہ پورا دم انگریز نے لگا دیا کہ مسلم سپریٹ الیکٹریٹس میں کانگریس کے نمائندے نہ جیتے. اس کے باوجود صوبہ سرحد میں the Muslim League lost. Punjab, it could not form the majority. Sindh, it did not have a majority. It only won a majority in Bengal, جہاں مسلم لیگ اور دلت کلاس کے شیڈیول کاسٹ جو زمانے میں کہلاتے تھے ان کا الائنس ہوا اگینسٹ دس ہول نوشن کے برہمک ہندو میجورٹی سے فائٹ کرنے کے لیے. None of the places that are today Pakistan had a government of the Muslim League. G.M. Syed was the vote that turned into Muslim League government in Sindh, جس پہ G.M. Syed نے کہا my life's greatest disaster, worst decision I ever made was that single vote. اب یہ پارٹیشن جب ہوا, آپ دیکھیے اس کے 2-3 سال بعد بیار بیٹ پشاور کے پاس جو اب بھی بیس ہے, بٹ بیٹ, ہاں وہاں پہ امریکن ایئر فورس بیس بنا. وہیں سے U-2 کی فلائٹس اڑتی تھی روس کے اوپر, جو گیری پاورز 62 میں گیری پاورز واز شاٹ ڈاؤن. کروشچیو نے کہا وی ول اوبلیٹریٹ پشاور فرام دی میپ آف ارتھ. تو پاکستان کا کریشن اور ویسٹرن انٹرسٹ کا رول اس ایریا میں کی ناٹ بی سیپریٹڈ. یہ صرف اکیلے یہی نہیں ہے, اس کا اقبال صاحب کا جو منترا تھا کہ انہوں نے اپنی نظم کی چوری کر کے دوسری بنا دی. پہلے بنایا ترانہ سب سارے جہاں سے اچھا. آپ کا مطلب ہے کہ جو کہا جاتا ہے کہ جو پاکستان کا قیام جو ہے, علامہ اقبال نے پاکستان کے قیام کا خواب دیکھا تھا اور پاکستان اس خواب کی عملی تعبیر ہے, تو آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ یہ سب جھوٹ کا پلندہ ہے. اور کیا, کبھی بھی آپ بعد میں لکھ دیجئے, کچھ بھی لکھ دیجئے کاغذ پہ. جو لاہور ریزولوشن ہے وہ لاہور ریزولوشن نہیں کہا, اس کا نام پاکستان ریزولوشن نہیں تھا سر. وہ بھگت سنگھ کی 10ویں سالگرہ, موت کی 10ویں سالگرہ والے دن
لاہور میں جلسہ تھا، اس میں کلیئرلی لکھا گیا ہے کہ اسٹیٹس، اس کو بعد میں اسٹیٹ کا ایس ہٹا کے اسٹیٹ کیا گیا. جس ملک کا بنیادی قدم بے ایمانی پہ ہو، چوری پہ ہو، جھوٹ پہ ہو، وہاں سچ نہیں نکل سکتا. نہ آپ نے 71 میں سیکھا، نہ آپ نے 72 میں سیکھا. آپ اب نہیں سیکھ رہے ہیں، آپ کیا کریں؟ ہمارے پاس وقت محدود ہے. آپ سے میں ایک امپورٹنٹ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان تو بن گیا اور پاکستان ٹوٹ بھی گیا اور پاکستان اپنی آزاد حیثیت میں ابھی قائم بھی ہے، چل رہا ہے، 68 سال گزر گئے، لیکن چل رہا ہے. چل تو رہا ہے نا. ایسا کیا چلنا سر کہ بیساکھیوں کے اور دوسروں کی امداد لیکن سے ہم دیکھتے ہیں ابھی فی زمانہ پاکستان میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور جو پاکستان کی خفیہ ایجنسیاں ہیں ان کا کنٹرول بہت حد تک بڑھ گیا ہے. آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ انہی کا پاکستان ہے، باقی تو پرزنرز ہیں پاکستان میں. اور شاید جو آپ سوچئے امریکہ میں سلیوز ہوتے تھے، ان کو تو نہیں پتا تھا کہ وہ سلیو ہے نا، وہ تو یہی سمجھتے تھے کہ یہی زندگی ہے. 300 سال جب امریکن سلیوری میں ہر سلیو نے یہی سوچا کہ یہی ہے، آزادی کا کنسپٹ ہی نہیں تھا. پاکستانیوں میں آزادی کا کنسپٹ کہاں ہے؟ جو کینیڈا میں بھی آ کے ان کو پاکستان کا جھنڈا لینا پڑتا ہے مارکھم سٹی ہال پہ. کنجی انہی کے پاس ہے پاکستان میں پاکستانیوں کی آزادی، اور وہ کنجی ہے کہ پاکستان کا تھانہ جو ہے وہ آپ کھول دیں، پاکستان کے در و دیوار خود ہی گر جائیں گے اور لوگ آزاد ہو جائیں گے. تھانے سے مراد آپ کی؟ پاکستان یہ جیل ہے، اس میں قید ہیں لوگ، عمر قید ہیں. ان کو مطلب ذہنی طور پہ قید ہے؟ نہیں، فزیکلی بھی قید ہیں، فزیکلی بھی قید ہیں. پوچھیے آپ اکبر بگٹی سے، پوچھیے آپ باچا خان سے، پوچھیے سردار شوکت حیات سے، حسن ناصر سے پوچھ لیجئے جس کو آپ نے مروایا لاہور کی جیل میں، سانپ سے ڈسوا دیا. کہہ دیں اس کی ماں آئی دیکھنے کے لیے، اس نے کہے تو ہے ہی نہیں حسن ناصر. کسی کو نام ہی نہیں پتا حسن ناصر کا. سر چھوڑ دیجئے باتیں. گرو مندر نہیں رہا وہ، نہ میری ان کی سڑک جہاں میں پیدا ہوا. میں آپ سے دو مسئلوں پہ بات کرنا چاہوں گا، لیکن میں 1 بائی 1 کروں گا. تو پہلے میں آپ سے پوچھنا ایک جو اس وقت بہت پاکستان کا ایک بڑا کرنٹ ایشو ہے، جو پاکستان کے حوالے سے جو مہاجروں کے مسائل ہیں اور جو صوبہ سندھ کے جو شہری علاقے ہیں جس میں سندھ کو تقسیم کر کے دیہی اور شہری میں تقسیم کی گئی، پھر کوٹا سسٹم نافذ کیا گیا، اور پھر اس کے بعد جب اس کے نتائج آنا شروع ہوئے تو اب حال یہ ہے کہ جو صوبہ سندھ کے شہری علاقوں کے جو مہاجرین ہیں وہ اس وقت بہت کرب اور عذاب میں مبتلا ہیں، اور اس حد تک ان کے ساتھ ظلم و ناانصافیاں ہو رہی ہیں کہ ان کے شہر میں نہ تو تعلیمی اداروں میں ان کو داخلے ملتے ہیں اور نہ ہی سرکاری نوکریاں، اور حتیٰ کہ جو مقامی سطح پر جو نوکریاں ہوتی ہیں جیسے شہر کراچی میں کراچی الیکٹرک، میں جانتا ہوں سر، تمہید باندھنے کی ضرورت نہیں، سوال کریے آپ. تو میں چاہتا ہوں اس مسئلے پہ آپ کچھ روشنی ڈالیے. کراچی کے شہریوں کو چاہیے کہ وہ کہیں ہمارا آزاد ملک بناؤ، مگر کراچی کے شہری وہ نہیں مانے تو صوبہ بنا لیں آپ الگ. ہم تو میں 1968 سے کہہ رہا ہوں، مجھے یاد ہے امیر حیدر کاظمی ہمارے صدر ہوتے تھے، ہمارے سندھی نیشنلسٹ جو تھے ان کے ساتھ بڑا جھگڑا ہوتا تھا اس بات پہ. جام ساکی سے میر تھیبو، یہ سب ہمارے ساتھی ہیں. ہم نے کہا اب کراچی نہیں رہا، تمہارے جی ایم سید نے پاکستان بنوایا، تم بھگتو. ورنہ یہ جو 1 ملین لوگ یہاں آئے تھے، تم اس وقت کہتے نا کہ نہ آؤ، اس وقت تو سندھ نے کہہ دیا صحیح آؤ، ہم تمہارے. اب وہ آ گئے ہیں، اب جو ان کے ماں باپ سے غلطیاں ہوئی ہیں ان کے بچے کیوں دیں گے؟ تو کراچی کا کلچر، کراچی کی ثقافت، کراچی کے بہاری کباب، کراچی کے پائے، کراچی کا لیاری، کراچی کا جوناگڑھ سوسائٹی، یہ سب کراچی کے ہیں نا. تو اس 30 ملین لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنا بلوچوں جیسے کہہ رہے ہیں ہم کو آزادی چاہیے. بھائی ہمیں، آپ کا میرا کووننٹ ہے، اگریمنٹ ہوا، آپ نے اگریمنٹ توڑ دیا، میں کیسے باؤنڈ ہوں اس اگریمنٹ سے؟ آپ نے جھوٹ بولا مہاجروں سے کہ پاکستان چل کے اردو بنائیں گے. آپ کے ماں باپ، یہ دادا دادی کو تو نہیں پتا تھا کہ پاکستان میں اردو کو بولتا ہی نہیں ہے. وہاں تو سندھی بولتے ہیں، گجراتی بولتے ہیں، بلوچی بولتے ہیں، پشتو بولتے ہیں، پنجابی بولتے ہیں. ان کو جھوٹ بول کے یہاں سب اردو بولیں گے. وہ اردو کی بنیاد پہ نہیں، مذہب کی بنیاد پر ہے. کون مذہبی تھا سر؟
بڑا بڑا کمیونسٹ ہم نے دیکھا ہے، دہریہ پاکستان چلا آ رہا تھا، راجہ صاحب محمود آباد اسلام کے نام پہ آئے تھے پاکستان، سجاد ظہیر پاکستان، کرتلین حیدر اسلام پھیلانے آئی تھیں، یہ تو کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا کی ورکر تھے۔ تمام پنجاب کے اندر جو کام کیا مسلم لیگ کا وہ انڈیا کے کمیونسٹ نوجوان مسلمان آ کے کر کے گئے۔ اب تک کراچی میں وہ کیرلا کے ایکٹیوسٹ موجود ہیں، 80 سال ان کی عمر ہے، جن کو بھیجا گیا تھا کہ تم مسلمان ہو، کمیونسٹ ہے، جاؤ پاکستان بناؤ۔ تو آپ جو بات صوبے کی کر رہے ہیں تو کیا ایسا پاکستان کے حق میں نہیں ہوگا کہ جتنے بھی ایڈمنسٹریٹو ڈویژنز ہیں ان سب کو نہیں، یہ بیکار کی بات، صوبے کا درجہ دے دیا جائے؟ نہ یہ ایڈمنسٹریٹو سلوشن نہیں ہے۔ پاکستان کا سلوشن ایک ہے کہ پاکستان اپنے 3 4 5 6 حصوں میں ٹوٹ کے الگ الگ چھوٹے چھوٹے مینیجبل ملک ہوں، جس طرح بھوٹان ہے، نیپال ہے، سری لنکا ہے، بنگلہ دیش ہے، ہزاروں ملک ہیں، لکسمبرگ ہے، جنیوا ہے، سوئٹزرلینڈ ہے، ناروے ہے۔ یہ کس نے، حکیم نے کہا ہے کہ 200 ملین لوگوں کا ایک ملک ہو جائے، 5 زبانیں چل رہی ہیں۔ شیعہ سنی تو شادی نہیں کرنے دیتے آپ، اور کہتے ہیں کہ دوستی کریں گے۔ کالے سے بیٹی کی شادی ہو جائے مسلمان کی مسز آگا میں تو ماں باپ چلے جاتے ہیں حج دعا مانگنے کے، طلاق ہو ان کی۔ یہ تو کس سے آپ کو پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے کون کون کہاں کہاں گیا۔ اس میں کوئی تو جھوٹ بولنا تو بند کریں نا سر۔ سچ بات یہ ہے کہ سندھیوں کے ساتھ جو ظلم ہوا کہ ان کا کیپٹل ان سے چھین لیا گیا، وہ تو ہو گیا۔ اس کا یہ ہے کہ کراچی کا اردو سپیکنگ کمیونٹی ہیز ٹو لیو ایز اے پارٹنر ود دی سندھی نیشنلسٹ آف سندھ۔ یہ کووننٹ ہوگا اگلے 10 سال میں، 50 سال میں، جب بھی۔ کراچی کبھی بھی اب آئندہ سندھی کلچر اڈاپٹ نہیں کر سکتا، کیونکہ دا ٹائم، وہ جسے کہتے ہیں نا، نو ریٹرن، اٹ ہیز گون بائی۔ آپ اگر کراچی آتے اور اسی وقت آپ کی سندھی زبان ہوتی تو آج جس طرح حیدرآباد میں سب سندھی بولتے ہیں، مہاجر سکھر میں بولتے ہیں، میر پور خاص میں بولتے ہیں، کراچی والے بھی بولتے ہیں، وہی نہیں کیا آپ نے۔ لسانی فسادات، آپ عمر چھوٹی ہے، 72 73 میں یاد نہیں ہے؟ جی، میرے بچپن کی بات۔ پھر کہاں کی امہ کی بات کرتے ہیں؟ جب بلوچوں کو مارنا ہوتا ہے اس وقت تو امہ یاد نہیں ہوتی، صرف فلسطین کے لیے امہ یاد ہوتی ہے۔ کہتے ہیں